الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دین میں، اسلام میں حدیث اور سنت کا کیا مقام ہے؟ آج کی دنیا میں بہت سی نئی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا ہے کہ دینی حجت بس صرف قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف یہ تھا قرآن کو پہنچا دینا۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں ایسے بہت سے افراد ملیں گے جو حدیث کو، سنت کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ان کا یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب۔ آپ کا کام صرف قرآن حکیم کو پہنچا دینا تھا، صرف اتنا ہی کام، اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ حدیث کو، دین کو، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الاتباع نہیں سمجھتے۔ پھر آئیے ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، یعنی دنیا میں جو بہت سارے فتنے ظاہر ہونے والے تھے، آپ نے اپنی امت کو بتایا، صحابہ کے سامنے، انصار کے سامنے، مہاجرین کے سامنے، ایسی چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی۔ قیامت کی نشانیاں آپ نے بتائی، بہت ساری پیشین گوئیاں ہیں۔ میں یہاں صرف بتانا چاہتا ہوں حدیث اور سنت کے تعلق سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جو یہ نعرہ لگائیں گے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے۔ قرآن جس کو حلال کرے گا اس کو حلال سمجھیں گے، قرآن جس کو حرام کہے گا اس کو ہم حرام سمجھیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عرفات کے میدان میں اعلان کیا تھا کہ لوگوں، جس کو اللہ نے حلال کیا میں نے اسی کو حلال کیا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا میں نے اسی کو حرام کیا ہے۔ اور یہ چیز کہاں ملے گی؟ آپ کو حدیث میں اور سنت میں ملے گی۔ یہ پیغام آپ نے عرفات کے میدان سے دیا تھا۔ پھر آپ نے پیشین فرمائی تھی کہ ایک آدمی آئے گا اور اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اور اعلان کرے گا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور پھر تقریباً آج سے 100 سال پہلے یا کم و بیش ایسا شخص پیدا ہوا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ آدمی تخت پر بیٹھ کر سب سے پہلے اسی نے اعلان کیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ آپ کی پیشین گوئی تھی، ظاہر ہونا تھا، ظاہر ہوا۔ لیکن اب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، سنت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ پھر شک اور شکوک پیدا کیے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا تھا، یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ منوعاً 1400-1500 سال کا عرصہ گزر گیا، منوعاً یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات ہیں؟ اس کا ذکر انشاءاللہ میں بعد میں کروں گا، لیکن یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یقیناً قرآن حکیم دین اور شریعت کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ شریعت میں یہ سب سے پہلے مقدم ہے، محکم بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، مگر قرآن کا کام اصول کو بتانا ہے۔ ناظرین کرام، بڑا اہم عنوان ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فتنہ آج دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو فیض پہنچے اس بیان سے۔ قرآن کا کام اصول کو بتانا ہے۔ قرآن میں اختصار ہے، مختصر ہے۔ قرآن میں تفاصیل نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، صحابہ کے سمجھ میں بعض آیات نہیں آتی تھیں تو پوچھتے تھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کیا معنی ہے؟ آپ اس کی تفسیر بیان کرتے تھے، اس کی شرح کرتے تھے۔ تو حقیقت میں قرآن کا کام اصول کو بتانا ہے، لیکن تفصیل، تشریح اور توضیح یہ حدیث اور سنت کا وظیفہ ہے۔ وہ حدیث کے اندر آپ کو ملے گی۔ ہر باخبر آدمی جانتا ہے کہ قرآن حکیم بغیر رسول کے واسطے کے نہیں دیا گیا، رسول کے واسطے سے قرآن آیا ہے۔ یا ایسا نہیں کہ بغیر رسول کے واسطے سے قرآن آیا ہو، یا واسطے سے قرآن آیا ہو اور یہ کہہ دیا گیا ہو کہ لو تم خود بذات خود اپنی طرف سے یا اپنے جاننے ماننے والوں کی طرف سے ان کی مدد سے قرآن پڑھ لو، سمجھ لو، عمل کر لو، اور رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک برگزیدہ پیغمبر بھیجا، ایک نبی بھیجا، نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا۔ کب؟ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے۔ قرآن کے نزول سے 40 سال پہلے اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا تھا۔ 40 سال کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوا۔ یہ صرف اس لیے دنیا میں آئے تاکہ اس قرآن کو اپنے طور پر نہیں سمجھا جائے، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے بیانات، آپ کی وضاحت، آپ کی تشریحات سے قرآن کو سمجھیں۔ آئیے چند آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہمارے پیغمبر ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے، یعنی قرآن نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ شرح کر کے، وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں آیات بینات کی کہ قرآن کیا چاہتا ہے، جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس کی وضاحت آپ کر دیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کر لیں۔ اس آیت میں دعوت دی گئی، قرآن تو ہم نے نازل کیا اپنے پیغمبر پر، لیکن اس کی وضاحت کریں گے ہمارے نبی، اس کی تفسیر بیان کریں گے ہمارے پیغمبر، اس کی تفصیل بیان کریں گے ہمارے پیغمبر۔ اس کے بعد تمہیں غور کرنا ہے۔ کہاں کہیں کہا گیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے،
ہر چیز کا بیان سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں گے، تفسیر بیان کریں گے۔ قرآن یہ چاہتا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے تاکہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو سمجھا کر، بتا کر، تشریح کرتے ہوئے گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اے ہمارے پیغمبر یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے صرف اس لیے لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ، تاکہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ بیان کر دیں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اختلاف کر رہے تھے۔ پھر قرآن ہی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کا منصب اور ان کے جو فرائض ہیں اسے دنیا والوں کو آگاہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ ہم نے رسول کو کیوں بھیجا، ان کے فرائض کیا ہیں، ان کا منصب کیا ہے، یہ بیان کیا گیا، بار بار اعلان بھی کیا گیا۔ یہی پیغمبر تم کو قرآن کے کلمات بھی سنائیں گے، آیات بھی سنائیں گے، حروف بھی بتائیں گے، سنائیں گے، یاد بھی کرائیں گے۔ اور آپ نے یہ کام کیا تھا۔ صحابہ کو، انصار و مہاجرین کو آپ نے قرآن یاد کرایا تھا۔ جو آیات بینات نازل ہوتی تھی آپ کے قلب اطہر میں اللہ رب العالمین محفوظ کر دیا کرتا تھا، اس کے بعد آپ صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے، وہ یاد کرتے تھے۔ پھر یہی نہیں بلکہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کا یہ منصب بھی بتایا، یہی ہمارے پیغمبر قرآن کے رموز کو اور اس کے معانی کو، اس کے مطالب کو بیان کریں گے۔ اس آیت سے اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے تفسیر کر کے آپ بتائیں گے۔ آئیے اس سلسلے میں قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں مدد ملے۔ سورہ البقرہ کی میں یہ آیت آپ کو ملے گی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک پیغمبر بھیجا، رسولا منکم، تمہیں میں سے، انسانوں میں سے، بشر میں سے، کوئی دوسری مخلوق آپ نہیں تھے۔ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ منصب اللہ نے بتایا اپنے پیارے پیغمبر کا، یہ آپ کے فرائض میں شامل کہ ہماری آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں، تمہارے دلوں کو پاک کرنے والے غلط اعمال سے، شرک سے، بدعات سے، منہیات سے، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے پاک بھی کرنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ تم کو کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سناتے ہیں، یاد کراتے ہیں آیات بینات، اور پھر یہ کہ وہ تم کو کتاب بھی سکھاتے ہیں، اور فرمایا والحکمت، اور حکمت بھی سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَعْلَمُونَ، اور ہمارے یہ پیغمبر تم کو وہ چیز سکھاتے ہیں جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ آئیے اور آگے چلیے، سورہ النساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ،
اے امت محمدیہ کے لوگوں، ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، جبکہ انہی میں سے، ان کے جانوں میں سے، انسانوں میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا، کوئی الگ مخلوق نہیں تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ایک بات ہو گئی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، نفسوں کو پاک کرنے والے، تقوی طہارت ڈال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ کتاب کی کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، نبی سے پہلے، یہ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ آئیے ایک آیت اور آپ کو سناتا ہوں، سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، ایک ایسے رسول، ایک ایسے پیغمبر جو قرآنی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، نفسوں کو پاک بھی کرتے ہیں گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی، حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آئیے اس کی شرح بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ آیات بینات نازل ہوئیں، اللہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اپنے اگلی ملاقات میں ان آیات بینات کے تعلق سے کچھ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔